Dear students of 11th class, as you know, we are discussing our chapter Rights, chapter 5th of political theory part of political science 11th class. We discussed so many topics in this chapter. Our today's chapter is how does the state enable and obstruct rights? How does the state enable and obstruct rights? यानी स्टेट जो हमारे पास है, यानी जिस स्टेट में हम रहते हैं, वो स्टेट हमारे लिए जो राइट्स हैं वो किस तरह हमें उस काबिल बनाता है और उसमें क्या रुकावट भी पैदा करता है, या ऐसी कौन सी रुकावटें हैं हमारे राइट्स में, और ऐसा क्या है जो हमें राइट्स इस काबिल बनाता है। यानी दो तरह का सवाल पूछता है, यानी इस काबिल बनाना, राइट्स के काबिल बनाना, दूसरा जो राइट्स में हमारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, रुकावटें हैं, वो क्या हैं जो हमें स्टेट करता है इसमें। अब यानी स्टेट, अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि राइट्स operate in the world of duties. Rights operate in the world of duties. That means every right has an interrelated duty. Citizen needs rights for development of their personality. However, these rights cannot be perfection to an individual personality unless the individuals fulfill their obligation towards the society. यहाँ ये बात गौर करने की है कि जो राइट्स हमारे हैं वो तभी ऑपरेट करते हैं जब हम ड्यूटी दे देंगे, यानी राइट्स के साथ हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। एंड दैट मीन्स यानी ये जो इंटर रिलेटेड हैं, राइट और ड्यूटी, राइट्स हमारे और ड्यूटीज़ हमारे, दे आर इंटर रिलेटेड। सो द सिटीजन जो हैं उनके पास जो राइट्स हैं वो राइट्स किस लिए हैं कि वो अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। यानी ये जो राइट्स हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हैं, जिनकी हमने बात की है एक एक करके, चाहे इस लेसन में चाहे हमने फंडामेंटल राइट्स में इनका जिक्र किया है। तो यहाँ हम कहते हैं कि जो ये दो हैं राइट्स और ड्यूटी जो हैं, दे आर इंटर रिलेटेड। सो राइट्स कांट गिव परफेक्शन टू एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी अनलेस द इंडिविजुअल फुलफिल द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। यानी हमारे राइट्स तब तक ठीक है जब तक हम अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं सोसाइटी के लिए। यानी जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो हमें एक इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम अपने एक्सप्रेशंस को एंजॉय करते हैं, हम पहुंचाते हैं, लेकिन इस स्पीच से, हमारी इस एक्सप्रेशन से जो हम बयान करने जा रहे हैं, इससे किसी के दिल को हर्ट ना पहुंचे, किसी तबके को हर्ट ना हो जाए, किसी को हमारी ज़बान से ज़ख्म ना पहुंचे, तब तक हमारे पास ये राइट है। और अगर हम इस राइट को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी के खिलाफ इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ या किसी तबके के खिलाफ इसको हम इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, तो दैट मीन्स वी आर ऑन राइट पाथ। सो ये हमारा राइट भी है, उस वक्त ये राइट है और राइट पाथ हम इस्तेमाल करते हैं। और जब इसी में हमारे पास एक ड्यूटी है कि हम दूसरे को हर्ट ना करें, तो वो जो हम ये कहते हैं किसी को हर्ट ना हो जाए, तो वो हम एक ड्यूटी, अपनी ऑब्लिगेशन जो है फुलफिल कर रहे हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो ये इसमें राइट, यानी दैट मीन्स राइट्स कांट बी, कैन नॉट बी perfect
for an individual person unless the individual fulfill their obligation towards the society. It would not be wrong to say that rights and duties are the same sides of a coin. यानी एक कॉइन के दो चेहरे हैं, इसी तरह हमारे पास भी एक कॉइन है, उसके एक साइड में हम ये कहेंगे, एक साइड ड्यूटीज़ हैं, एक साइड हमारे राइट्स हैं. सो ड्यूटी therefore is an obligation while others can enjoy their rights. जो हमारी ड्यूटी है किसी को हर्ट ना करने की, मसलन मैंने इस यहाँ किया कि एक्सप्रेशन, हमारा स्पीच जो है फ्रीडम है तो एक्सप्रेस आवर व्यूज़, लेकिन यहाँ हमें ये ऑब्लिगेशन बनता है किसी को इसमें हमारी इस फ्रीडम से किसी को ज़ख्म ना पहुँचे, तो तब तक कि हमारे पास एक राइट है, और जो हम किसी के लिए हम किसी को ज़ख्म ना पहुँचाते, हर्ट ना करते हैं, तो वो हमारा ऑब्लिगेशन बनता है. फॉर इनेबलमेंट ऑफ राइट्स इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू फुलफिल द ड्यूटीज़. यानी हम इस काबिल तब बनेंगे अपने राइट्स को पाने के लिए, हम अपने राइट्स तब इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी ड्यूटीज़ भी अंजाम देते हैं सही तरीके से. जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे लिए ऑब्लिगेशन है, यानी ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, जब तक हमारे पास ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी है तो दैट मीन्स वी आर इनेबल आवर राइट्स, वी आर इनेबल्ड आवर राइट्स. ठीक है. तो यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँगा कि ये जो ये थिंकर है, उसने जैसे मज़ानी जो है वो क्या कह रहा है इस बारे में. मज़ानी हैड आल्सो एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटीज़. According to him, enjoyment of rights leads to conflicts in society, while fulfillment of duties helps in promotion of natural unity and integration. Rights therefore are born in a world of duties. मज़ानी ने अब क्या कहा है, उसने किस पर जोर दिया है, ड्यूटीज़ पर. यानी जब हम अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं, इसमें सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, लेकिन अगर इसके साथ साथ हम अपनी ड्यूटीज़ जो हम करते हैं, जो हम फुलफ़िल करते हैं, तो इससे क्या मदद मिलता है, इसमें नेशनल यूनिटी को मदद मिलता है, यानी यूनिटी को मदद मिलता है. तो इसीलिए राइट जो हैं ये देयरफॉर आर बॉर्न इन ए वर्ल्ड ऑफ ड्यूटीज़. यानी ये कहाँ से पैदा हो गई हमारे राइट्स, ड्यूटीज़ से यहाँ पैदा हो गई. यानी जहाँ हमारे ड्यूटीज़ हैं वहीं से राइट्स सामने आ गए. ये बात इसमें है. तो इस तरह से हम यही कहते हैं कि स्टेट जो है इनेबल करता है हमारे ड्यूटीज़ को और ऑब्स्ट्रक्ट भी करता है हमारे राइट्स को. तो जहाँ तक स्टेट का ताल्लुक है, स्टेट टेक्स सेवरल स्टेप्स टू सी दैट सिटीजन्स आर इनेबल्ड or are able to enjoy these rights without any obstruction. It does not mean that the state does not limit these rights. Every right has a corresponding duty. Rights are enabled by guaranteeing them through the Constitution and abstracted by binding them with a set of interrelated duties. यानी यहाँ ये आ गया कि इंटर रिलेटेड, जो मैंने कहा आपको, यानी दे आर कनेक्टेड ईच अदर, दे आर कनेक्टेड, राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटर रिलेटेड. यहाँ ये बात है कि स्टेट जो हमारे लिए जो राइट्स जब इनेबल करता है हमारे लिए सिटीजन्स के लिए, तो सेवरल स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू एंजॉय दोज राइट्स विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. यानी स्टेट का ये काम है हमारे लिए कि वो हमें इजाज़त देता है कि आप अपने राइट्स को एंजॉय करो बगैर किसी रुकावट के. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन राइट्स का इस्तेमाल करेंगे अनलिमिटेड तरीके से, यानी उसमें लिमिट्स है. यानी लिमिट यही कहा कि दूसरा हर्ट ना हो, ये लिमिट है इसमें, इस जिससे हमारे इंटीग्रिटी रहे, यूनिटी रहे, तब तक के लिए हमारे पास राइट्स हैं. तो यहाँ से
جو رائٹس ہیں وہ ہمارے لیے گارنٹڈ ہے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے، اور ڈیوٹی جو ہے ہمارے لیے وہ اوبلیگیشنز ہیں ہمارے لیے. تو جو رائٹس ہیں تو یہ انیبل کیا گیا ہے بائی ٹیکنگ سم اسٹیپس دیٹ آر: نمبر 1، provision is made for a federal or decentralized state where the executive and legislative authority is divided between the central government and federating units of the state. یعنی اس کے لیے پروویژنز بنائے گئے ہیں ہمارے رائٹس کو انیبل کرنے کے لیے. وہاں جہاں فیڈرل گورنمنٹ ہے، یعنی پاور جہاں ڈسنٹرلائزڈ پاورز ہیں اسٹیٹ اور سینٹر کے درمیان، ایگزیکیٹو اور لیجسلیٹو کے درمیان، یعنی وہاں ہمارے پاس جو یہ اسٹیپس لیے گئے ہیں ہمارے رائٹس کو انیبل کرنے کے لیے، یعنی سینٹرل گورنمنٹ اور فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان اسٹیٹس میں. تو یہ ایک اسٹیپ ہے انیبل کرنے کا. دوسرا کیا اسٹیپ ہے؟ پروویژن از میڈ فار اے ریٹن کانسٹیٹیوشن وچ گارنٹیز دا رائٹس آف دا سٹیزنز. یعنی پروویژنز بنائے گئے ہیں ریٹن کانسٹیٹیوشن میں، اور جہاں ہمارے رائٹس کو، سٹیزن کے رائٹس کو گارنٹی کیا گیا ہے. اور تھرڈ کیا ہے؟ انیبل کیا گیا ہمارے رائٹس کو. تھرڈ ہے جوڈیشری ایکٹس ایز اے کسٹوڈین آف دا رائٹس. یعنی جوڈیشری اس کے لیے بنایا گیا ہے اگر ہمیں کہیں رائٹس ڈینائی کیا جاتا ہے، یعنی یہ ایک کسٹوڈین ہے جوڈیشری اس ہمارے رائٹس کے لیے. تو چوتھا کیا پوائنٹ ہے؟ اسٹیٹ ڈز ناٹ انٹرفیئر ان دا انٹرنل افیئرس آف دا انڈیویجول. یعنی جو اسٹیٹ ہے کسی فرد کے اپنی پرسنل افیئرس کے بارے میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا ہے. اور پانچواں پوائنٹ کیا ہے؟ دا الٹیمیٹ پروٹیکٹر آف دا رائٹس is the sovereign will of the people which no ruler would like to transgress. It is said that eternal vigilance is the price of liberty. اور یہی اسٹیٹ جو ہمارے پاس ہے، یہ پاور جو ہمارے پاس ہے، یہ پروٹیکٹ کرتا ہے، جو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارے ان رائٹس کو، ہماری اس لبرٹی کو، اور اس پہ ہمیشہ نظر رکھتا ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کے لیے ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے تو اسٹیٹ نے کچھ اور بھی کیا ہے. جیسے ہم نے فنڈامنٹل رائٹس میں پڑھے ہیں آرٹیکل 32 جو ہم نے پڑھا ہے کانسٹیٹیوشن میں، یعنی وہ کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز. تو اس کے ذریعے سے ہم اپنے لیے ہوئے رائٹس واپس لاتے ہیں یا انکار کیے ہوئے رائٹس واپس لاتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے پاس کچھ اور بھی ہیں، یعنی ایسے بھی ہمارے پاس ایسے ریٹس ہیں جن کو ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کورٹ کے ذریعے سے. وہ ریٹس کیا ہیں؟ جیسے جو ہم نے ریٹس پڑھے ہیں تو وہ مثلاً ریٹ آف ہیبیز کارپس ہے، ریٹ آف مینڈامس ہے، ریٹ آف پروہیبیشن ہے، ریٹ آف سیشورری ہے، ریٹ آف کو وارنٹو ہے. یعنی ان کے ذریعے سے، یعنی اس آرٹیکل کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہم انیبل کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اپنے رائٹس کو بیکاز آف سچ ریٹس. یعنی جو ریٹس جو ہم نے فنڈامنٹل رائٹس چیپٹر میں بھی ہم نے پڑھے ہیں، تو یہ ریٹس کس لیے ہیں؟ یعنی دا کورٹ ڈیفینڈز دا رائٹس آف پیپل بائی ایشوئنگ ریٹس. ٹھیک بات ہے. تو اسی طرح سے ہم یہ بھی کہتے ہیں یعنی ان انڈیا رائٹس آپریٹ ود ان دا اسفیئر آف ڈیوٹیز. رائٹس آپریٹ جو ہم نے پہلے ہی بتایا ہے، یعنی کہ اس میں ڈیوٹیز جو ہمارے پاس ہیں، رائٹس تو ہیں گارنٹڈ ہے، لیکن آپریٹ جو کرتے ہیں یہ ان دا اسفیئر آف ڈیوٹیز. یعنی جیسے کہ آرٹیکل 51E میں ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں پارٹ 4 میں، یعنی ٹو فلفل فنڈامنٹل ڈیوٹیز. اور وہ فنڈامنٹل ڈیوٹی جو ہے وہ ہمیں فلفل کرنا ہے. جس طرح ہمارے پاس
انجوائمنٹ کے لیے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اسی طرح یعنی فنڈامنٹل ڈیوٹیز جو ہیں ٹورڈز دا اسٹیٹ، جو ہمیں کیا واپس دینا ہے سوسائٹی کو، دیٹ دے آر ایز نمبر 1 ٹو abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. یعنی یہ ان کا ہمیں پابند رہنا ہے، کانسٹیٹیوشن کا ریسپیکٹ کرنا ہے، ان کے تمام انسٹیٹیوشن کا ریسپیکٹ کرنا ہے، نیشنل فلیگ کا ریسپیکٹ کرنا ہے، نیشنل اینتھم کا ریسپیکٹ کرنا ہے. دیٹ از آور فنڈامنٹل ڈیوٹی ٹورڈز دا سوسائٹی. اینڈ دا سیکنڈ از چیریش اینڈ فالو دا نوبل آئیڈیلز وچ انسپائر آور نیشنل اسٹرگل فار فریڈم. یعنی جو اسٹرگل فار فریڈم ہے، جو اس میں کیا گیا ہے، ان کو فالو بھی کرنا ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ ٹو اپ ہولڈ اینڈ پروٹیکٹ دا ساورنٹی، یونٹی اینڈ انٹیگریٹی آف انڈیا. یعنی اس میں ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے، یعنی ساورنٹی کو، اپنی خود مختاری کو، یونٹی اینڈ انٹیگریٹی کو انڈیا کی. یہ اس میں آتا ہے، یعنی فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے. اور چوتھا کیا ہے؟ ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری اینڈ رینڈر نیشنل سروس وین کالڈ اپان ٹو ڈو سو. یہ کنٹری کو ڈیفینڈ کرنا ہے، بچانا ہے، اور اپنی سروس کو قوم کے لیے میسر رکھنا ہے. جب ایسا کہا جائے گا تب جا کے ہمیں قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اس طرح سے یہ کچھ فنڈامنٹل ڈیوٹیز جو ہیں، یعنی یہ کس لیے ہیں؟ یہ سوسائٹی کے لیے ہیں. اسی طرح سے ایک اور ڈیوٹی جیسے ٹو پروموٹ ہارمونی and a spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities. یہ ہارمونی، ہم آہنگی کو، اتحاد کو رکھنا ہے، بردرہڈ کو بنانا ہے. یعنی کسی بھی ریلیجن جو ہمارے پاس یعنی ویریس ڈائیورسٹیز آر ان انڈیا، اس میں بردرہڈ قائم کرنا ہے. یعنی بہت ساری ریلیجنز ہیں، بردرہڈ قائم کرنا ہے. یعنی بہت ساری لینگویجز ہیں، یعنی اس میں تضاد پیدا نہیں کرنا ہے ریجنل کے لحاظ سے، ریلیجن کے لحاظ سے، یہاں کی کسی اور طریقے سے. یعنی کیا رکھنا ہے؟ ہارمونی رکھنا ہے، ہم آہنگی رکھنا ہے، اتحاد کرنا ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے ٹورڈز دا سوسائٹی. جب یہ ڈیوٹی ہماری ہوگی ٹورڈز دا سوسائٹی، تو ہمارے رائٹس بھی ہمیں انیبل ہوں گے، ہمارے رائٹس تب بھی ہمیں انیبل ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ٹو رینونس پریکٹس ڈیروگیٹری ٹو دا ڈگنیٹی آف وومن. یعنی ہماری جنڈر کا تضاد بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں، اور ان کو عزت دینا ہے. اور بہت سارے ہماری ڈیوٹیز ہیں ٹورڈز دا سوسائٹی، جو ہم نے فنڈامنٹل ڈیوٹیز جو ہم نے پیچھے چیپٹر میں پڑھے ہیں، فرسٹ پارٹ آف دا پولیٹیکل سائنس میں ہم نے پڑھا ہے فنڈامنٹل ڈیوٹیز. یعنی وہ ٹورڈز دا سوسائٹی ہے، اور انہیں سے ہمیں یہ کیا ملتا ہے؟ رائٹس. یعنی جب ڈیوٹیز ڈسٹرب نہیں ہوتے تو ہمارے رائٹس بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے. بیکاز دے آر انٹر ریلیٹڈ. تو اس میں ہمارے پاس جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ڈیوٹیز ہیں ان میں بھی دو طرح کے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں مورل ڈیوٹی اینڈ لیگل ڈیوٹی. ہم کہتے ہیں دیر آر ڈیوٹیز وچ کانٹ بی انفورسڈ بائی دا لا آف دا لینڈ اینڈ آر ڈپینڈنٹ اپان فورس آف پبلک اوپینین. یعنی مورل ڈیوٹی ہمارے پاس ہے. مثلا ہمیں بزرگوں کا احترام کرنا ہے، کیا بنتا ہے ہمارا مورل ڈیوٹی، کیونکہ یہ ٹورڈز دا سوسائٹی ہے، یعنی سوسائٹی کے لیے ہے. اس میں کانسٹیٹیوشن تو نہیں ہے کہ آپ اس کو عزت دیں یا نہ دیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پنشمنٹ نہیں ہے. تو یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم یہ ڈیوٹی نبھائیں، کیونکہ سوسائٹی کے لیے، جب سوسائٹی ہے تبھی ہمارے پاس رائٹس ہیں. تو اس کے لیے اگر فورس نہیں ہے، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری مورل ڈیوٹی پر. تو دوسرا ہے لیگل ڈیوٹی جو ہمارے پاس ہے.
these are such obligations which have to be fulfilled. If we don't follow these, state may punish us. یعنی اگر ہم یہ لیگل ڈیوٹیز کو فالو نہیں کریں گے، جو میں نے کچھ ڈیوٹیز پڑھے ہیں آپ کے سامنے، وہ ڈیوٹیز اگر ہم نہیں فلفل کریں گے تو دیٹ مینس وی آر پنشیبل. اسٹیٹ کین پنش اس فار دوز اف وی کین ناٹ فلفل آور ڈیوٹیز. ٹھیک بات ہے. تو یہ ہمیں ڈیوٹیز ٹورڈز دا سیلف، ڈیوٹیز ٹورڈز دا سوسائٹی اینڈ ڈیوٹیز ٹورڈز دا اسٹیٹ. اور یہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز دے آر انٹر کنیکٹڈ ایچ ادر، اینڈ سو we can enable our rights without obstructions. There are obstructions only for our rights, only for our society. So we can enjoy our rights by fulfilling our duties. Thank you, dear students.